India has signed an agreement to settle its trade with the United Arab Emirates in Indian rupees. ہم ان حالوں کو آ گئے ہیں کہ افغانستان ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے اور ہمارے جو ہیں معاشی حالات یہاں پر پہنچ گئے کہ ہم دیوالیہ ہوتے 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 اور دیکھیں آگے کیا ہو. اتنی دیر تک مسلم ورلڈ پاکستان کا اسلامک کارڈ کو برداشت کرتی رہے گی. یہ کوشچن ہے کہ یہ جو اسلامک کارڈ ہے یہ کتنی دیر پاکستان چلا سکتا ہے. افغانستان میرا خیال ہے دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کا اسلامک کارڈ کو فارغ کر دیا. انہوں نے کہا تسی کوئی اسلامک سلومک نہیں ہے, ساڑھنا آیا گلا نہ کریا کرو. India has signed an agreement to settle its trade with the United Arab Emirates in Indian rupees. اور اب میرا وزیر اعظم پچھلے مہینے تھینک یو کہہ رہا تھا کہ جناب آپ نے $1 ارب دے دیا. اور ٹرسٹ می I met an Emirati few weeks ago. اور وہ they have always the Muslim world is very kind with Pakistan for one reason or the other. تو وہ جو پاکستان کا شکریہ نا وہ کہتے ہیں یار یہ کیا مطلب ہم سے شکریہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا بائی لیٹرل ٹریڈ انڈیا اور جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی ہے وہ تقریباً $84.5 بلین کی ہے. $84.5 بلین کی ٹریڈ ہے انڈیا اور دبئی کی UAE کی. اب انڈیا جو ہے 3rd بگسٹ آئل امپورٹر ہے اور کنزیومر ہے. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ریزرو بینک آف انڈیا اس نے یہ کہا ہے کہ جو انڈیا کے 2 سینٹرل بینک ہیں وہ اس بات پہ بھی ایگری کر گئے ہیں کہ وہ انڈیا کا وہ لنک کریں گے انڈیاز یونیفائڈ پیمنٹ انٹرفیس اور جو UAE کا ہے انسٹنٹ پیمنٹ پلیٹ فارم. سو انڈیاز یونیفائڈ پیمنٹ انٹرفیس اینڈ UAE's انسٹنٹ پیمنٹ پلیٹ فارم جو ہے ان کو آپس میں لنک کریں گے. دبئی سے انڈیا پیسے بھیجنا ایسے ہی ہوگا جیسے بس دلی تو ممبئی پیسے بھیج رہے ہو, جس طرح ریسنٹلی یہ بھی انڈیا نے سنگاپور کے ساتھ کیا ہے. مسٹر مودی جو ہے اگست میں ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں, وہ ان کا کچھ وہ ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, نیور ان دا ہسٹری آف پاکستان ساؤتھ افریقہ ریلیشنز a Pakistani Prime Minister or President has traveled to South Africa. This is what I learned. I may be wrong. کچھ چیک کر کے کر سکتا ہے, لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہے اس میں مطابق پاکستانی کے صدر وزیر اعظم کبھی ساؤتھ افریقہ نہیں گیا. انہوں بیچارے انہوں سمجھیں نہیں انہیں کو پیسے کو نہیں آئے انہیں کو کی لین جانا. ہمارے لیڈر غلط پیٹرول نہیں ضائع کرتے, مجھے اس بات کی ان کی بہت اچھی لگتی ہے. ایویں جہاز تو بہ کے ادھر پاج سے پوچھ دے نہیں رہتے. اس ملک جاتے ہیں جہاں سے ان کو پتہ ہے کوئی پیسے چار, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں 4 چھلو ملنا, جہاں سے وہ ان کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی. میں تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتا ہوں بڑی مشکل جاب ہے یار. از اے ینگ پاکستانی فورن منسٹر. ظاہر بات ہے ہیز اونلی ان کی جو CV پہ جو سب سے بڑی کریڈینشل ہے دیٹ ہی از اے سن آف بینظیر بھٹو صاحب اینڈ سن آف آصف علی زرداری اینڈ گرینڈ سن آف ذوالفقار علی بھٹو صاحب. سو وہ 36 سال کی عمر میں فورن منسٹر بن گیا. وہی کام انڈیا میں ڈاکٹر جے شنکر کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملا. فرق تو ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, سو لیکن اتنی پوٹینشیل ینگ مین آکسفورڈ سے پڑھا ہوا, لیکن ہم دیں جناب منگن لگ پہ اس ملک جا رہے ہیں منگن, اس ملک جا رہے ہیں منگن, بیکاز گھر میں جو اولاد ہیں وہی باہر بتانے ہیں نا جا کے. اتنی دیر تک مسلم ورلڈ پاکستان کا اسلامک کارڈ کو برداشت کرتی رہے گی. یہ کوشچن ہے کہ یہ جو اسلامک کارڈ ہے یہ کتنی دیر پاکستان چلا سکتا ہے. افغانستان میرا خیال ہے دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کا اسلامک کارڈ کو فارغ کر دیا. انہوں نے کہا تسی کوئی اسلامک سلومک نہیں ہے, ساڑھنا آیا گلا نہ کریا کرو, ہم آپ کے نیبرلی ملک ہیں, بس باقال ختم, چلو جاؤ. ٹھیک ہے, TTP کو ہم نے ہوسٹ کرنا ہے, جو کرنا ہے کر لو. TTP کو ہم نے ہوسٹ کرنا ہے, جو کرنا جو اندازہ کر لو. پرائم منسٹر نریندر مودی کے دورہ UAE کی, اور اس میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ اب لوکل کرنسی کی بات کی جا رہی ہے کہ انڈین روپی اینڈ درہم اس میں جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں کی جائیں گی. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی, لیکن اس وقت تک ہمیں صرف یہ خبر ملی تھی کہ ایسا کوئی فیصلہ ہو رہا ہے یا یہ بات کی جا رہی ہے, یہ خبر سامنے آ رہی ہے. اب اس کی اوتھینٹسٹی کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ بالکل درست خبر ہے, بالکل صحیح خبر ہے, اور صرف خبر ہی نہیں ہے بلکہ 2 MOU بھی سائن ہو گئی ہیں اس حوالے سے انڈیا اور UAE کے بیچ. یہ جو UAE ہے وہ پہلا کنٹری ہے جو کہ آئل اینڈ گیس میں بھی درہم اور روپی کی ٹریڈ ٹرانزیکشنز اور جو بھی معاملہ ہوگا اس میں
یہ ان کرنسیز میں ہوگا. تو ڈالر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے پیچھے چلا جائے گا. یہ جو 2 پیکٹ سائن ہوئے ہیں تو کم از کم جس حد تک یہ فیصلے ہوئے ہیں اور جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو بھی ہیں اس کے مطابق اس حد تک تو ڈالر کو انہوں نے بیٹ کر دیا. لیکن ابھی تو بہت آگے جو ہے وہ یہ تمام معاملات جائیں گے. آپ دیکھیں کیونکہ دنیا میں یہ والے فیصلے اب کیے جا رہے ہیں اور اس میں ان فیصلوں میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا جو ہے وہ سب سے آگے تیزی سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ اب ڈالر کی جگہ جو ہے وہ کرنسی ہماری چلے. تو وہیں پر ہمارا کیا ہو رہا ہے جناب؟ ہم نے بھی کوئی کسی سے کم تھوڑی. ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہ تو ہم کہتے ہیں نا چھپر پھاڑ کے دولت ملتی ہے اور کفن پھاڑ کے مردہ بولتا ہے. جب کوئی ایسی بات کی جاتی ہے کہ حیران رہ جاتے ہیں سب. ہم نے بھی ایک ایسی بات کر ڈالی ہے کہ پوری دنیا حیران رہ گئی ہے کہ بھئی یہ تو کفن پھاڑ کے مردہ بولا ہے. اور ہماری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 500 فٹ 500 فٹ لانگ اپنا فلیگ بنائیں گے اور 14 اگست کو وہ والا فلیگ لہرایا جائے گا واگا بارڈر پر. سر وہ جو ٹانگ اونچی کرنے کا مقابلہ تھا نا، اب ہم نے اس کو کراس کر لیا ہے. ہم نے اس میں شکست دے دی ہے انڈیا کو. کیسے؟ ہم نے کہا باقی سب چھڈو، تسی کتنے بیٹھے ہو. ہم دیکھیں کتنی ترقی کر گئے ہیں. ہم نے بڑا سوچ بچار کے بعد، یعنی اسٹیفن ہاکنگ نے بھی کیا سوچا ہوگا اپنی وہ سائنسی فارمولوں پر. میں کہتی ہوں کہ آئنسٹائن نے بھی کیسے اتنی ایسی تھیوریز نکالی ہوں گی. جو سوچ اور بچار ہم نے کیا اس کے اوپر کہ ہم ایسا کون سا بڑا کارنامہ کر کے دکھائیں کہ دنیا حیران اور پریشان رہ جائے. سر گینیس بک میں ہمارا نام آئے گا اس کے بعد کہ ایک ایسا کنٹری جو کہ کیش سٹریپڈ کنٹری ہے، جو دیوالیہ ہوتے ہوتے بال ابھی بچا ہے. ابھی تو جو ہے نا وہ اسٹینڈ بائی یہ ایگریمنٹ ہوا ہے جس کو $1 بلین ملنے والے ہیں. یہ IMF نے کہہ دیا. اس نے فٹافٹ اس میں سے 40 کروڑ روپے نکالے. اس نے کہا یہ 40 کروڑ روپے سب سے پہلے اپنا یہ جھنڈا لگاؤ اور اتنا لمبا جھنڈا بناؤ، اتنا اونچا اپنا فلیگ لگاؤ کہ انڈیا کو جو ہے وہ بس ناکو چنے چبوا دیں ہم کہ دیکھو ہمارا فلیگ کتنا اونچے ہے. یعنی مجھے سم ٹائمز یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی عقل پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس ہے جتنی ہمارے پاس ہے. نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی. سر جس قوم نے اگلے 2 سالوں میں 2000 کروڑ روپے قرضہ واپس کرنا ہو، وہ 500 فٹ لمبا جھنڈا بنانے کے لیے 40 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے. دیکھیں ہم تو مقابلہ کرتے ہیں، بڑے مقابلوں میں ہم شامل ہوتے ہیں. ہم تو جھنڈے اونچے بنانے کا مقابلہ کریں گے، ہم ٹانگ اونچی لے جانے کا مقابلہ کریں گے کہ کون سا فوجی جو ٹانگ سب سے اونچی لے کر جائے گا اس کی تعیناتی ہوگی واگا بارڈر پر. یہ چاند وان پہ جانا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے. چلے جائیں گے جب ہمارے پاس ٹائم ہوگا. ابھی ہمارے پاس ان چیزوں سے ہمیں ٹائم ملے گا تو ہم چاند پر جائیں گے. دیکھیے وہ جو ہیں وہ چاند پر جا رہے ہیں، وہاں پر جا کر کیا کریں گے؟ نہ کوئی انسان، نہ انسان کی ذات، نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے. اندھیرا پڑا ہوا ہوگا وہاں پر، کھڈے اور پتھر اور کیا پانی تو خیر اب وہ ڈھونڈیں گے، پتہ چلے گا وہاں پر پانی ہے یا نہیں. لیکن ڈھونڈ کے کیا کر لیں گے؟ پئیں گے؟ بھلا پی تو سکتے نہیں ہے ظاہر ہے. لیکن چلیں وہ ڈھونڈ کے بتائیں گے دنیا کو کہ دیکھیں ہم نے چاند پر پانی ڈھونڈ لیا. ساؤتھ پول پہ وہ سارا دیکھیں گے کیا کیا وہاں پہ خزانے بھی ہو سکتا ہے ان کو مل جائیں. ویسے تو ہماری طرف سے تو دعائیں کی جائیں گی کہ بھائی، کیونکہ دیکھیں جو نیشنل لیول پہ اور کسی نے بات ہی نہیں کی کہ انڈیا نے وہاں پر اپنا جو ہے وہ مشن بھیج دیا، یعنی کامیابی سے راکٹ لانچ ہو گیا. اور وہاں پر اگست میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ جو ہے جناب کیا کیا کتنی بڑی کامیابی مل چکی ہے. لیکن نیشنل چینل پر جو ہے ہمیں کوئی ایسی خبر نظر نہیں آئی. ایک آدھا کوئی پروگرام جو کچھ سینسیبل لوگ ہیں انہوں نے بات کی ہے، باقی تو سوشل میڈیا پہ تو خیر بھرا پڑا تھا. یعنی سوشل میڈیا پہ تو ماتم بھی ہو رہا تھا کئی جگہوں پر، اور کئی جگہوں پر بہت جو کچھ سینسیبل لوگ ہیں وہ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے تھے، بڑی تعریفیں کر رہے تھے. باقاعدہ پروگرامس ہوئے ہیں کہ دیکھیے کیسا جو انہوں نے کارنامہ کر کے دکھایا. ہم کہاں پر ہیں؟ ہم نے 500 فٹ لمبا جھنڈا بنانا ہے. سر جب ہمارا نیکسٹ 14 اگست آئے گا نا تو ہم 500 فٹ لمبا جھنڈا نہیں بنائیں گے، ہم 1000 فٹ پہ جائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت تک ہمیں کچھ اور قرضے بھی مل چکے ہوں. جی اچھا، میرا تو یہ خیال ہے کہ نا IMF کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے کہ پاکستان پہ تالیاں بجانی چاہیے. شاباش، واہ 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 واہ، کمال کر دیا آپ نے. ہم نے آپ کو قرض دیا، آپ نے فٹافٹ 40 کروڑ روپے اس کے اوپر خرچ کر دیے. ہم ان حالوں کو آ گئے ہیں کہ افغانستان ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے اور ہمارے جو ہیں معاشی حالات یہاں پر پہنچ گئے کہ ہم دیوالیہ ہوتے 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 اور دیکھیں آگے کیا ہو. پرچم سرنگو کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ 500 فٹ لمبا پرچم بناتے.